وحدہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم. رب تعالیٰ کے احسان سے چوتھے پارے کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس پارے میں چند اہم مضامین انشاءاللہ ان سے ہمارا گزر ہوگا. پہلی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی روح کو، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی پسندیدہ کیا چیز تھی؟ مانگا ہوا بیٹا، علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں دیا ہوا بیٹا اسماعیل، جو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے، اور جب آپ کا بازو بنتا ہے، جوان ہوتا ہے، ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری یہ پسندیدہ چیز ہے، اب دیکھتے ہیں تو اسے خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. تو یہاں فرمایا کہ ہمیشہ تمہاری نیکی میں کو پہنچنے کے لیے تمہارے اندر اس قدر ایمان ہونا چاہیے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو بھی رب تعالیٰ کے لیے پیش کر سکو اور قربان کر سکو. اور سن لو کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو تم خرچ کرتے ہو مگر رب تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر کھانا جو ہے بنی اسرائیل پہ حلال تھا. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل جو ہے کا معنی ہے عبداللہ. تو بنی اسرائیل عبداللہ کی اولاد، اور عبداللہ یہ کس کا لقب ہے؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کا معنی جو ہے بندہ، ایل کا معنی اللہ تبارک و تعالی. تو عبداللہ یعنی عبداللہ کے بندے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر. تو فرمایا ہر کھانا بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے لیے حلال تھا مگر یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے لیے نبی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. یعنی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کھانا حرام کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی اور ان کو حکم ملا کہ اپنی چوائس سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دو. تو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا. یا مفسرین کہتے ہیں انہوں نے جو چیز اپنے اوپر حرام کی وہ کیا تھا؟ اونٹ کا گوشت. ٹھیک ہے، پھر فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس طرح کی ایک روایت آتی ہے، واللہ عالم اس کی سند کے متعلق تحقیق نہیں، کہ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں اپنے اوپر شہد کو جو ہے یعنی کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. وہ شرعی حرمت تو نہیں تھی لیکن اس وجہ سے کہ یار غریب نہیں کھا سکتا تو میں وقت کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، تو میں ایسی چیز کیوں کھاؤں جو ہر بندہ نہیں کھا سکتا. تو یہ ان کا تقویٰ تھا. اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کی اجازت سے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی. تو وہ کون سی چیز تھی؟ مفسرین کہتے ہیں وہ اونٹ تھا. باقی سب کچھ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. لیکن اہل کتاب نے، یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام اونٹ نہیں کھاتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لہٰذا ان کو جلن ہونا شروع ہو گئی کہ ہم تو یہ نہیں کھاتے. حالانکہ ان کے لیے حلال تھا، صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا، ان کے لیے حرام تھا. تو یہاں جو ہے اس کے باوجود ان کو جلن ہوتی ہے کہ نہیں یہ نبی کیوں کھاتے ہیں جو ہم نہیں کھاتے یا جو ہم پہ حرام ہے. شرعی اعتبار سے حرام نہیں تھا، خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. پھر اس میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے جس مسجد کی دنیا میں تعمیر ہوئی، اس دھرتی میں، اس ارض میں، اس زمین میں سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر ہوتی ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ نہیں،
مسجد حرام، مسجد حرام، کعبۃ اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مل کر کون سی مسجد بناتے ہیں؟ کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام۔ مسجد حرام کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کم بینہما، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کتنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سنہ۔ اس کے بعد مسجد حرام پہلی مسجد دنیا میں وجود لائی، اور دوسری بڑی مسجد مسجد اقصیٰ، وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتا ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی، اور یہ تقریباً 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دو پرانی اور بڑی مسجدیں۔ پھر فرمایا کہ البتہ مسجد نبوی اس سے پہلے اور بھی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد قباء، اور درجے کے لحاظ سے مسجد حرام سب سے پہلی، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ اچھا، تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو رب تعالیٰ کے اس زمین پہ وجود آیا وہ ہے ببکۃ، مکے میں، اور مکے میں مسجد اقصیٰ تو نہیں، کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہ بھی ہے، اور اس طرح کی بھی نشانیاں ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو رب تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتا ہے اور رب تعالیٰ کی کتاب سے چمٹ جاتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اسی کو ملا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والو ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تم موت کے لیے تیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے تو معاذ اللہ تم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی زندگی کا ایک ایک سانس جو ہے سوچ سمجھ کے لینا، اور جب میرے دربار میں حاضر ہونا ہے الا وانتم مسلمون، تو میرے مسلمان بندے ہو کے میرے دربار پہ حاضر ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ پھر اس طرف ذکر ہے کہ کس طریقے تم بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تم سب کو ملا دیا اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ پھر اس میں فرمایا کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں کے قیامت والے دن جو ہے چہرے روشن ہوں گے، البتہ ان کے مقابلے میں جو اہل بدعت ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب جو ہے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اس میں اس امت کی جو سب سے اچھی، جس کی وجہ سے اس امت کو رب تعالیٰ نے ایک مقام دیا، وہ یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم نبیوں والا کام کرتی ہو۔ اس امت کو کیا کہا گیا؟ تم نبیوں والا کام کرتے ہو۔ مطلب کیا کہ پچھلے جتنے انبیاء تھے، آپ کو پتہ ہے ہر قوم میں ایک وقت میں کتنے نبی آ جاتے تھے، ہر قوم کا علیحدہ نبی ہوتا تھا، لیکن اس پورے جہاں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی اس امت کے ہیں، اور وہ قیامت تک ہیں۔ تو اب کیا اس مشن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ تو فرمایا تم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، خاص کر کے علماء کی، اور عام طور پہ عام لوگوں کی، ہر بندے کی، امت ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جب بھی کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فتنے کا ڈر ہے، جو وہ طاقتور ہے، تو فبلسانہ، ہاتھ سے کون روکے گا؟ حکام روکیں گے، سلطان روکے گا، وقت کا حکمران وہ لوگ روکیں گے، جو وڈیرے ہوں گے وہ روکیں گے۔ فبلسان ہی، اگر وہ نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی کہیں ڈر لگتا ہے کہ یہاں اگر سچی بات کہہ دی تو آگے سے پڑھیں گی
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو اور وہاں سے وہ مجلس چھوڑ دو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ضربت علیہم المسکنہ، اہل کتاب کا اسی طریقے سے یہاں تفصیلی ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور اس میں جو ہے سورہ آل عمران میں، آل بقرہ میں جو تھی، سورہ بقرہ میں تذکرہ یہودیوں کا تفصیل سے زیادہ تھا، اور یہاں عیسائیوں کا زیادہ ہے، کیونکہ آل عمران ہم نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے عمران کون ہے؟ نانا محترم ہے، تو اس وجہ سے یہاں عیسائیوں کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کبھی بھی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اہل کتاب سے بھی دوستی کا ان آیات میں جو ہے ذکر ہے کہ ان سے بھی دوستی بالکل نہیں کرنی۔ اور پھر سود کا بھی یہاں دوبارہ سے ذکر فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ڈبل دگنا کر کے اور اس کو بڑھا چڑھا کے سود کو کبھی نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف بھاگنا شروع کر دو، اس کا عرض، اس کا جو ہے وسعت آسمانوں اور زمین ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خرچ کرتے ہیں ہر حالت میں۔ پھر آگے ان لوگوں کا توبہ استغفار کرنے والوں کا ذکر، پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں، یہاں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء، ان سب غزوات کا بھی ذکر یہاں جو ہے سب سے زیادہ تفصیلی، تقریباً 55 کے قریب آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے متعلق ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہاں کر رہے تھے، غزوے میں شامل تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبل رومات میں 50 کے قریب صحابہ کو تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے، چاہے ہم جیت جائیں ہار جائیں، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ چنانچہ جب غزوہ شروع ہوتا ہے غزوہ احد میں، تو غزوہ احد جیسے ہی شروع ہوا، چنانچہ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار اس کے مقابلے میں 3000 تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ویسے تو 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی نے اپنے اصل رسوخ سے 300 مسلمانوں کو یا کم و بیش اس سے زیادہ کو واپس لے گیا، تو تقریباً پیچھے جو مسلمان بچ گئے ان کی تعداد 700 تھی۔ اب 700 مسلمان 3000 کا مقابلہ کر رہے تھے اور ان کفار کو بھگا دیا تھا، حتیٰ کہ کفار میں اس وقت کے بہت ہی بڑے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، وہ شامل تھے۔ اس کے باوجود ان کا جو ہے ان کو بھاگنا پڑا اور بھاگ گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کو نہ مانا۔ وہ کیا تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، چاہے تم ہمیں دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھو، تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کفار بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بھی نیچے اتر آئے۔ اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وقتی ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 کے قریب مسلمان یعنی صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں بڑے بڑے کبار صحابہ جیسے امیر حمزہ جیسے صحابہ بھی شامل تھے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اس میں ایک نکتے کی بات ذکر کرتے ہیں علماء کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، وقتی طور پہ ان کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد دوبارہ مسلمان جو ہے غالب آئے اور کفار کو بھاگنا پڑا۔ شکست کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ عالمی سطح پہ پوری دنیا کے 3 قانون ہیں، 3 اصول ہیں، 3 اصول پہ جنگ لڑی جاتی ہے اور اس پہ شکست کا یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کہ دشمن کا جھنڈا آپ نے گرا دیا، چنانچہ وہاں مسلمانوں کا جھنڈا نہیں گرا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا سپہ سالار قتل کر دیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، لہٰذا وہ سپہ سالار کوئی بھی وہاں نہیں ہوا، تو اس وجہ سے۔ اور تیسرا جو ہے کہ یعنی جنگ سے بھاگ جائیں فوجی، تو مسلمان جنگ سے بھاگے بھی نہیں۔ تو ان تینوں اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو مسلمان اس غزوے میں بھی شکست یافتہ نہیں ہوئے بلکہ فتح یابی ہوئے، لیکن وقتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کو سزا ملی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
موت کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چونکہ وحدہ لا شریک رب تعالیٰ کی ذات ہے جس پہ موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ عالمی یعنی برزخی زندگی ہے، اور وہ کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُشْعَرُونَ، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، لہٰذا اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ان کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام انبیاء سے بھی اچھی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو کس طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے اور واپس پھیر دیں گے۔ اور اس غزوے میں مزید تفصیل سے یہاں ذکر ہے کہ یوم التقی الجمعان، جب دو گروہ آپس میں ملے تو کس طریقے سے شیطان نے انہیں بہلایا۔ پھر بہت ہی اہم احسان جو رب تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں، یہ احسان یعنی جتنے بھی احسانات رب تعالیٰ نے کیے ان میں سے کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کو جتلایا ہو، لیکن ایک احسان ہے، یہ ہے ایسا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے جتلایا اور بتایا کہ یہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، وہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم نبی دیا، عظیم پیغمبر دیا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ میں تمہیں یاد دہانی کے طور پہ۔ ویسے تو رب تعالیٰ کی نعمتیں، احسان اتنے ہیں کہ ہم گنتی نہیں کر سکتے، لیکن اس احسان کو بطور عظمت ذکر کیا کہ یہ احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اس میں اینڈ تک یہی ذکر، لیکن یہاں جو ہے ایک اور بات، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، جو کہ عرش کے اوپر سے، عرش بری سے رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کے حق میں ایک جو ہے فیصلہ کیا، وہ یہ کہ صدیق اکبر جا رہے تھے، یہودی تھے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کو دیکھ کے باتیں منانے لگے اور کہا معاذ اللہ، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اہل کتاب صرف انبیاء کی ہی گستاخی نہیں کرتے بلکہ نبی کی بھی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی ہی گستاخی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں یہودیوں میں سے ایک یہودی نے کہا کہ یار دیکھو مسلمان تو چندہ مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے لوگوں کو کہتے تھے جہاد کے لیے پیسہ جمع کرو، جہاد کے لیے صدقہ خیرات جمع کر کے پھر جہاد پہ نکلتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن جہاد کے لیے ضرورت پڑتی تو اعلان ہوتا تھا۔ اس کے باوجود ان بدبختوں نے کہا کہ یار دیکھو مسلمانوں کے رب کو تو دیکھو، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، معاذ اللہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہے، فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ مذاق اڑائی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے تھپڑ رسید کیا اس یہودی کو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ مارنے کی، قتل کرنے کی بھی دھمکی دی کہ تو نے ایسا بکواس کیا میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس کو تھپڑ بھی لگا دیا۔ جب برداشت نہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا تھا، تو یہودی تو فساد ہی چاہتے تھے، فتنہ ہی چاہتے تھے، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آگے جمع ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ہمارے بندے کو تمہارے دوست نے، آپ کے دوست نے مارا ہے، ابو بکر صدیق نے ہمارے یہودی کو تھپڑ مارا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائیں بازو ہیں، اتنی بڑی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے اچھا دوست و ساتھی ہیں، تو ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگائیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے تھپڑ لگایا بڑی مجلس میں ہم بھی تھپڑ لگا دیں، اور اس طریقے سے ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کو یعنی بے عزت کریں۔ چنانچہ یہ کہنا تھا، تو
کہ ہمارے ساتھی کو تمہارے ساتھی نے یا آپ کے ساتھی نے تھپڑ رسید کیا، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ ہاں ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بدبخت رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ کہا گیا گواہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، دنیا میں اگر تیرا گواہ کوئی نہیں ہے تو عرش بری سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم تمہارے گواہ بن کے قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ بدبخت کیا سمجھتے ہیں؟ تحقیق رب تعالیٰ نے بھی ان کی یہ بات سنی ہے کہ ان بدبختوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی برات اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہ یعنی جب بھی کوئی گروہ، جب بھی کوئی بندہ کسی مسلمان، کسی مومن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے ڈبل عزتیں دے کے دوبارہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کا واقعہ ہے جریج رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ وقتی طور پہ لوگوں نے مار پٹائی کی، لیکن کیونکہ نہ حق پہ نہیں تھے، صرف ماں کی دعا کو پورا کرنا تھا، بعض میں رب تعالیٰ نے انہیں ڈبل عزتیں دی اور انہی لوگوں نے ان سے معافی مانگی، اور آج تک تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے، احادیث میں ان کا نام زندہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا تو ان کا کبھی بھی ذکر اس امت کو سننے کو نہ ملتا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی شان ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن آخر میں رب تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ اور اگلی آیات میں فرمایا کہ اگلے رکوع میں کہ کس طریقے سے رب تعالیٰ کی دن رات، آسمانیں زمینیں، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھا کرو، ان پہ غور و فکر کیا کرو کہ اتنا بڑا نظام چلانے والا آخر کوئی تو ہوگا جس نے وہ نظام چلایا تو ہمیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک ملحد، وقت کا ملحد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ رب تعالیٰ، یعنی ملحد تھا، رب تعالیٰ کا انکاری تھا، کہتا تھا کوئی رب نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کا مناظرہ طے پاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دریا سے پار، یعنی سمندر سے پار تھے، درمیان میں دریا یا سمندر آتا تھا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جس دن ہوتا ہے کہ فلاں دن ہمارا مناظرہ ہوگا، وہ آتے ہیں، وقت پہ نہیں پہنچتے، بہت لیٹ ہو جاتے ہیں۔ آگے سے جو ملحد مناظر ہے کہتا ہے کیا ہوا، اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں تو یہ جو ہے بڑی غلط بات ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہوا تھا اور آپ اتنے لیٹ پہنچے ہو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں وہاں تختے کے پاس آیا، میں وہاں سمندر کے پاس پہنچا تو یوں ہوا کہ ایک تختہ ادھر سے آیا، 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 حتیٰ کہ ایک کشتی بن گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کشتی پانی پہ چلنے لگی، پھر میں اس پہ بیٹھ گیا اور پھر میں تمہارے پاس آ گیا، تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی ایک پھٹا ادھر سے آ گیا، ایک پھٹا ادھر سے آ گیا، ایک ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور تیرا اور میرا اور آسمان و زمین کا وجود کسی بنانے وغیرہ کے بغیر ہو سکتا ہے، وہاں سے وہ منازعہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی یعنی قدرت کاملہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں سورہ نساء، سورہ مدنی سورت ہے، اور یہاں دیکھیں کہ عورتوں کا رب تعالیٰ نے کتنا مرتبہ اور فضیلت دی۔ کوئی قرآن مجید میں ایسی سورت نہیں جس کا نام سورۃ الرجال ہو، سورۃ الرجال یعنی مردوں کی صورت، لیکن قرآن میں سورۃ النساء عورتوں کے متعلق پوری سورت نازل کی گئی، اور پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ اللہ، جتنا اسلام نے اس عورت کو مقام دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک عورت جس کو زندہ درگو کیا جاتا تھا، اس کے متعلق فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہو، دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں بھی ہوں، تو فرمایا کہ جو ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے گا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ،
لوگوں اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، بہنیں پیدا ہو جائیں، بیٹیاں پیدا ہو جائیں، بہنوں کو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، کن لہو سترا من النار، کیوں کہ کل قیامت کے دن تم آگ کی طرف جا رہے ہوگے، لیکن تم نے بیٹیوں کی تربیت اچھی کر کے ان کی شادی اچھے گھرانے میں کرا دی، یعنی تم نے اپنے طریقے سے تمام تر، بیٹے کو تو یہ ہوتا ہے کہ یار بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، کچھ نہ کچھ دے گا، کچھ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن بیٹی ہمیشہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو اپنی کمزوری نہ سمجھو، دنیا میں اگرچہ یہ کمزوری ہے لیکن آخرت میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ جہنم تمہارے پاس آنے والی ہوگی تو بیٹی درمیان میں آ جائے گی، جہنم کو روک لے گی۔ تو سبحان اللہ، اتنی بڑی طاقت بیٹیوں کو اور بہنوں کو ملی ہوئی ہے، تو عورت کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے، تو آپ بھی ان کی عورت کی قدر جانیں، اور عورتوں کو بھی اپنی قدر جاننی چاہیے، اور شریعت پہ پورا کا پورا عمل کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے رب تعالیٰ سے۔ یہ پوری سورہ جو ہے سورہ نساء، کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ یعنی سورہ آل عمران میں ہم نے کہا غزوہ احد کا تفصیلی تقریباً 55 آیتیں جو ہیں غزوہ احد کے متعلق ہیں۔ اب جب غزوہ احد میں 70 کے قریب 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیچھے ان کی بیوییں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے یتیم بچے ہو جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نساء، سبحان اللہ، سورہ نساء جس میں یتیم بچوں کا بھی ذکر کیا، بیوہ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کا بھی ایک مشورہ اور اس کے لیے بھی ایک ترغیب دی کہ ان سے بھی شادی کرنی چاہیے۔ تو کس طریقے سے رب تعالیٰ نے انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے قوانین سارے کے سارے انسانوں کے حق میں اتارے، اگرچہ عمل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میراث کے مسائل بہت ہی تفصیل سے اس میں بیان ہوئے، اور یاد رکھیے میراث کا مسئلہ یعنی جائیداد کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور پوری فقہ کے باب میں سب سے مشکل ترین چیپٹر اگر ہے تو وہ میراث کا چیپٹر ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ جو میراث کے جتنے مسائل ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کمزور رشتہ دار، بیٹیاں، بہنیں، ان رشتہ داروں کو رب تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کا حصہ ہے، لیکن جو طاقتور ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ عرب نے کیا کیا؟ وہ تو کہتے تھے جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس، بڑا بیٹا گھر کا وہ لے لیتا تھا ساری میراث، ساری جائیداد۔ لیکن شریعت نے یہ کیا کہ جو کمزور ترین رشتہ دار ہیں جیسے بہنیں، بیٹیاں، مائیں، پہلے ان کا ذکر کیا، اور ان کی بنسبت مردوں کا کیا حکم دیا کہ جو باقی بچ جائے گا وہ تمہارا ہوگا، اگرچہ زیادہ مردوں کا ہی ہے حصہ، لیکن پہلے بیٹیوں کو منتخب کیا کہ اتنا بیٹیوں کو دو گے تو اس کے بعد تمہارا اتنا بن سکے گا، ورنہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ بیٹیوں کو جائیداد دیتا ہے، بہنوں کو جائیداد دیتا ہے، اور پھر وہ احسان جتلاتا ہے کہ ہم نے تو بیٹی کو حصہ دیا یا ہم نے بہن کو حصہ دیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیوں کہ یہ اس کا حصہ ہی اس کو دے رہا ہے، کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ تو اس کا حصہ ہے۔ تو نہیں بھی دے گا تو شریعت تو دے گی، تو اس اعتبار سے یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اور فرمائیے اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں پہ کار بند رہے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ جو ان حدوں پہ قائم و دائم رہے گا رب تعالیٰ اسے اس ایسی جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہیں پہ بس نہیں، خالدین فیہا، پھر ہمیشہ کے لیے وہ نہریں، وہ جنتیں تمہاری ہو جائیں گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور کامیابی، بڑے سے بڑی کامیابی جو ہے وہی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ان تمام کے تمام جو ہے فرامین کو اور رب تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ توبہ کے متعلق فرمایا کہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی کہ جب فرشتہ آ جائے، موت آ جائے، اور آپ کے یعنی معلوم یغرغر، حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب تک سانس جو ہے گڑگڑا
مرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرنے والے کی آواز غر غر ہوتی ہے کیونکہ سانس یہاں اٹک جاتی ہے. تو جب تک موت کا فرشتہ نہ دیکھ لے اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن موت کا فرشتہ دیکھ کے تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی لیکن پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ فرعون کو جب پانی کے اندر اس نے توبہ کی اور اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، آمنت بربی ہارون و آمنت بربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ لگاتا ہوں. آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے فرشتے نے فوراً مٹی لی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ظالم کے اوپر بھی رب تعالیٰ کو ترس آ جائے اور رب تعالیٰ سے معاف کر دے. فوراً منہ میں مٹی ڈال دی کہ توبہ نہ کر سکے. برکیف یہ ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت. ویسے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آتا ہے. اور اینڈ میں یہ فرمایا کہ کوئی تمہیں حق نہیں پہنچتا، کوئی سسرالیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک بہن بیٹی وہ بیوہ ہو چکی ہے. اب سسرالیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پابندیاں لگاتے ہیں، نہیں یہ شادی نہیں کر سکتی، اس کو جو ہم نے حق مہر دیا ہوا تھا وہ واپس لیں گے، ہمارے بیٹے نے دیا ہوا تھا. اب بیٹا تمہارا فوت ہو چکا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بیٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے شادی کرنے دو. یہ بیوہ بیٹی ہے، اس کا حق ہے، اپنا گھر یہ بسا سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ سوتیلی ماں سے شادی کرنا بہت ہی بڑی پسندیدہ عمل ہے اور بہت بڑی فحاشی کا کام ہے. چونکہ جہالت میں اس طرح کے کام کیے جاتے تھے اس لیے یہاں سے منع کیا. مسلمان تو اس چیز کا شعور رکھتے ہیں. آخری آیت اس میں رب تعالیٰ نے حرمت والے ایسے رشتے جن سے کبھی آپ شادی نہیں کر سکتے وہ بیان کیے. یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے. اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں. یاد رکھیں ایک عورت حرام 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے آپ پہ. ایک خونی رشتے کی وجہ سے، ماں بہن بیٹی. دوسری جو ہے مصاہرہ یعنی شادی کی وجہ سے، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اس کی ماں ساس وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی. اور تیسری رضاع یعنی دودھ پینے کی وجہ سے. اگر کسی ماں کا ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا اور اسی عورت کا ایک بچی نے دودھ پیا ہوا تو وہ ان دونوں بہن بھائی ہو گئے، یعنی دودھ پلائی یا دودھ والے بہن بھائی. تو ان کا بھی آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کی بھی شادی نہیں ہو سکتی. برکیف 2 قسم 12 جو ہے یہاں رشتہ دار جو ذکر کیا رب تعالیٰ نے، 12 رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ پہ حرام ہیں، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ 2 عارضی طور پہ ہیں جن سے بعد میں ہو سکتا ہے، وقتی نہیں ہو سکتا. پہلے 12 کو ذہن نشین کر لیں. امہاتکم مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں اور جو ہے خالائیں اور بھتیجیاں بانجیاں اور دودھ پلانے والی مائیں اور دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی یعنی آپ کی جو بہن دودھ پلائی بہن، اور اسی طریقے سے آپ کی ساس، اور اسی طریقے سے آپ کی وہ بیٹی کہ جو آپ کی وہ بیٹی آپ نے ایک عورت سے شادی کی، آپ نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کی پہلے کی جوان بیٹی ہے، وہ اپنے ساتھ جوان بیٹی کو لے کے آئی. تو آپ نے جیسے ہی اس عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اگر اس سے تعلق قائم نہیں کیا، بس نکاح کیا فوراً طلاق دے دی، پھر تو اس کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی ماں سے آپ نے شادی کی اور اس کے بعد اس سے تعلق قائم کر لیا، ازدواجی تعلق قائم کیا، تو اس کے بعد وہ بیٹی اس کی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی اور وہ قیامت تک حرام رہے گی. اور پھر فرمایا اسی طریقے سے آپ کے جو ہے سکے بیٹے کی جو ہے وہ بیویاں یعنی بہو وہ بھی آپ پہ حرام ہے. تو یہ چند 12 رشتہ دار ایسے بتائے کہ جو ہے تحریم ابدی، قیامت تک ان کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اور 2 رشتہ دار عارضی طور پہ بتائے کہ ان سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. ایک یہ کہ کبھی بھی ویسے 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن 2 بہنوں کو 2 سکی بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے. ایک ہی وقت میں 2 سکی بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی. اور حدیث شریف میں اسی طریقے سے آتا ہے کہ ایک عورت
اور اس کی خالہ کو آپ ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ چند حدودیں ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔